حضرت خضر پراسراریت میں لپٹی شخصیت جن کا قرآن اور مذہبی روایات میں درج قصہ ظاہر اور حقیقت میں فرق بتاتا ہے۔ ازبکستان میں واقع مسجد حضرت خضر کا بیرونی منظر۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جس جگہ بائنی ہوئی مچھلی نے زندہ ہو کر پانی کا رخ کیا، وہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن کے مطابق ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں اس بندے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور ان کی صفات اور اللہ کے حکم سے کیے گئے کاموں کا بیان ہے۔ البتہ پیغمبر اسلام کی احادیث اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا نام خضر بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت خضر کا نام یہودی اور مسیحی مقدس کتابوں تورات اور انجیل میں بھی درج نہیں، لیکن متوازی روایات اور مختلف تشریحات انہیں بعض تاریخی اور مذہبی شخصیات سے جوڑتی ہے۔ ان کا سب سے زیادہ ذکر یہودی تفسیری روایات، تلماود اور مدرش، مسیحی روایات اور تصوفانہ ادب میں پایا جاتا ہے۔ تلمود میں ایک خفیہ اور روحانی ہستی کا ذکر ہے جو وقتہ فوقتہ ظاہر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بعض یہودی روایات میں انہیں الفالہ، الیاس، نبی یا ایک طاقتور فرشتے متاترون کے مشابہ قرار دیا گیا۔ یہودی تفسیری روایت مدرش میں ایک ایسے نیک شخص کا ذکر ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور خفیہ طور پر مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اسی طرح مسیحی روایات میں خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے سینٹ جارج کو بھی بعض اوقات حضرت خضر سے جوڑا گیا۔ 3 سوال۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں نام درج نہیں، مگر احادیث اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا نام خضر بتایا گیا۔ قرآن میں حضرت خضر کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والی سورہ الکہف میں ملتا ہے۔ ان سوالات کے ذریعے مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام سے حضرت خضر کے علاوہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصوں کی حقیقت کا پوچھا تھا۔ سید ابوالعلا مودودی کی لکھی تفسیر تفہیم القرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کے امتحان کی غرض سے پوچھے گئے یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا اور تینوں قصوں کو اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ قرآن کی اسی تفسیر میں مودودی لکھتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد 5ویں سال سے شروع ہو کر اگلے 5 سال تک چلے اس دور میں قریش نے ایسا ظلم و ستم اور معاشی دباؤ روا رکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ناب طالب نامی گھاٹی میں محصور کر کے ان کا معاشی اور معاشرتی مقاطع بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تاہم اس دور میں ابو طالب اور الفام طالب اور الفام المومنین حضرت خدیجہ کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال میں ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات۔ سورہ الکہف میں بیان اصحاب کہف اور آجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کے قصے تو اب پڑھ چکے اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہودیت اور مسیحیت کی تعلیمات اور روایات میں یہ کیسے بیان کیے گئے ہیں۔ آج باری ہے حضرت خضر کے قصے کی۔ قرآن کی سورہ الکہف میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی حضرت خضر مجمع البحرین پر ملے۔ 2 دریاؤں کے ملنے کی یہ جگہ مفسرین کے مطابق وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی 2 بڑی شاخیں البحر الابیض اور البحر الازرق آ کر ملتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا۔ عجیب واقعات اور حضرت موسیٰ کا تجسس۔ قرآن میں ہے کہ ملاقات کے وقت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور جو چیز تمہاری دیر علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں۔
قرآن سے علم ہوتا ہے کہ اکٹھے چلتے ہوئے حضرت خضر ایک کشتی کو عیبدار ایک لڑکے کو قتل لیکن ایک غیر مہمان نواز بستی میں جہاں ان دونوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بلا معاوضہ ایک دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہر مقام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کیا گیا۔ آخرکار سورہ الکہف کے مطابق حضرت خضر نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمیری درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ عراق کے بعض علاقوں میں ہر سال ماہ فروری میں جشن خضر منایا جاتا ہے۔ حضرت خضر نظام قدرت کے راز بتاتے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو کسی جنگی مہم کے لیے زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے۔ صاحب ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ زمین میں دبایا گیا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا، سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچی اور اپنا دفینہ خود نکالیں، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ تفہیم القرآن کے مطابق اس کی کوئی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی، تاہم مفسرین کا قیاس یہ ہے کہ اس واقعہ کا تعلق اس دور سے ہے جب مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں جو ان سے باز پرس کرنے والا ہو، اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی یہ بارش کب تک؟ بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے، البتہ تلماود میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر وہ اسے حضرت موسیٰ کی بجائے ربو حنان بن لادی کی طرف منسوب کرتی ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کا یہ واقعہ حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ احادیث میں حضرت الفابیو بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے اس قصے کی تشریح کرتے ہوئے موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو بتایا، اور جن سے ان کی ملاقات ہوئی ان کا نام تمام احادیث میں خضر بتایا گیا۔ ویسے بھی حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی 100 برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے ان کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا، البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت اوش بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہوئے۔ عراق میں بسنے والی کئی کمیونٹیز کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر کا مسکن دریائے دجلہ ہے، اور یہ کہ وہ آج بھی مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مصلحت مودودی لکھتے ہیں کہ اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے جو 3 کام کیے ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی چیز کو خراب عیبدار کر دے اور کسی متنفس جاندار کو بے قصور قتل کر ڈالے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی نظام قدرت سے متعلق احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہے۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر علائے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان احکام شریعہ کا مکلف پابند ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شریعہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس کا حکم ملا اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی۔ اس بات پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔
چنانچہ علامہ آلوسی نے تفصیل کے ساتھ عبدالوہاب شرانی محی الدین ابن عربی مجدد الف ثانی شیخ عبد القادر جیلانی جنید بغدادی سیر سختی ابو الحسین النوری ابو سعید الخراز ابو العباس احمد الدینوری اور امام غزالی کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب نالہام تک کے لیے جائز نہیں جو نص حکم شرع کے خلاف ہو۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو دور کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر کو فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرع کی مکلف پابند نہیں بلکہ کارگاہ مشیت خدا تعالیٰ کی مرضی اور خواہش کی کارکن ہے۔ متقدمین پہلے زمانے کے لوگ میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں مفسر محدث اور فقہ شافی کے عالم ماوردی کے حوالہ سے نقل کیا۔ مشرق وسطی میں اور کئی دیگر جگہوں پر بہت سے مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور حضرت الیاس حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے لیے نوٹش کی تحقیق کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے جو سمندر اور دریا کے مسافروں کے محافظ کے طور پر مشہور ہے۔ صوفیہ میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا۔ ان بحثوں سے بچتے ہوئے کہ حضرت خضر انسان تھے اور نبی تھے فرشتہ وہ زندہ ہیں یا نہیں اور ان کی عمر کتنی تھی قرآن میں قصہ خضر و موسیٰ کے بیان کا مقصد دیکھتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ قصہ خضر و موسیٰ کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ چھپی ہوئی ہے اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ الفاٹے دیا جائے تو پتہ چلے کہ بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیر اچھے نتیجے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی تمام تر مشکلات کے بعد بنی اسرائیل نے بھی عروج پا کر دیکھ لی اور کئی سال ظلم و ستم سہنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے بھی